الرحمن الرحيم باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. میرے قابل صد احترام علماء کرام، طلباء اعظام و حاضرین جماعت، میرے سامنے دو قسم کی جماعت ہے. ایک وہ جنہوں نے بخاری شریف پڑھی یا پڑھاتے ہیں، وہ علماء کرام طلباء کرام. دوسری وہ جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں اس غرض سے آئے ہیں کہ آج ہم اپنے آقا محمد رسول اللہ کی حدیث مبارک سنیں گے. تو دونوں جماعتوں کا میں خیال کرتا ہوا بیان کروں گا. کوشش کروں گا کہ میرے جو بھائی صرف سننے کے لیے آئے ہیں ان کو بھی کوئی فائدہ پہنچے، اور جو طالب العلم ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی فائدہ نصیب فرمائے. مشکل ضرور ہوتا ہے کہ لشکر پیدل چلنے والا ہو اور سوار ہو تو دونوں کی قیادت مشکل ہوتی ہے. اس طریقے سے دونوں کو سمجھانا جو ہوگا وہ کچھ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو، دونوں فریقوں کو، دونوں طبقوں کو فائدہ حاصل ہو. میرے پیارے، اللہ کا محبوب دین دین اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مذاق کے مطابق ہے، وہ دین اسلام ہے، جس کو قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. تو دین اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. میرے پیارے، اسلام کے ارکان سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد ہے قرآن مجید. اسلام کی تشریح کہہ دوں قرآن مجید میں پائی جائے گی، اور قرآن کی تفسیر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. قرآن مجید
اجمال ہے، حدیث پاک اس کی تشریح ہے۔ مختصر لفظوں میں جاتا ہوں، آپ کو مثال سمجھاؤں۔ قرآن فرماتا ہے اقیم الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ والمقیم الصلاۃ۔ جگہ جگہ پر اللہ فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ بالکل ٹھیک، یہ رکن ہے اسلام کا جس کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا، لیکن نماز کو قائم کرنے کے لیے ہمیں تفصیل چاہیے کہ ظہر کی کتنی نماز، کتنے رکعت فرض، کتنی سنت، کتنے نوافل، عصر کے کتنے فرض، مغرب کے کتنے فرض، عشاء کے کتنے فرض، فجر کی نماز کے کتنے فرض، کتنی سنت۔ یہ ہمیں قرآن نہیں بتلاتا۔ یہ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے معلوم ہوگا۔ تو قرآن اجمال ہے، حدیث اس کی تفسیر ہے۔ بغیر حدیث کے قرآن مجید سمجھ نہیں آئے گا۔ اب قرآن مجید میں یہ ضرور ہے کہ سنت کو ترک نہ کرو۔ خصوصاً آپ نے فرمایا، جو امام طحاوی نے نقل فرمایا ہے، کہ صبح کی سنت کو ترک نہ کرو ولو تردتکم الخیول، اگرچہ تمہیں جنگ میں لشکر گھوڑے روند ڈالے تب بھی تم سنت کو ترک نہ کرو۔ یہ حدیث پاک نے سنت کی تشریح بیان فرما دی۔ لیکن میرے پیارے، ایک مسئلہ درمیان میں بیان کر دوں۔ صبح کی نماز کی سنت، اگر امام نماز شروع کر چکا تو پھر سنت کا کیا حکم ہے؟ علماء نے بہت اختلاف ذکر کیا ہے۔ احوط قول یہ ہے کہ نماز مسجد میں ادا نہ کرے، بلکہ مسجد سے باہر کسی کمرے میں ادا کر کے پھر فرض میں شریک ہو گئے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ اسی طریقے پر اللہ فرماتا ہے ایتاء الزکوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو۔ اب زکوٰۃ کا ذکر تو قرآن میں ہے، اسلام کا رکن بھی ہے، لیکن زکوٰۃ کی تفصیل موجود نہیں کہ کتنی زکوٰۃ دو، کتنا سونا ہو تو کتنی زکوٰۃ دو، کتنی چاندی ہو تو کتنا زکوٰۃ دو، اور اگر بارانی پانی سے زمین کو آباد کیا جاتا ہے تو کتنا عشر نکالو، اگر چاہی کنویں کے پانی سے آباد کیا جائے تو اس کا کتنا عشر نکالو۔ یہ قرآن پاک نہیں بیان کرتا، قرآن اس کو اجمالاً ذکر فرماتا ہے۔ تفصیل جو ہے وہ قرآن پاک کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان مبارک سے ہے۔ ایک بات کہوں، قرآن مجید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام صحابہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ جب تک حدیث کو نہ سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو بعض لوگ العیاذ باللہ حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث کا انکار کرتے ہیں، میرے پیارے، یہ بظاہر تو حدیث کا انکار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ قرآن کا انکار ہے۔ کیوں کہ حدیث کے انکار سے تو پھر قرآن کیسے سمجھے گا؟ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو کہہ دو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اب طریقہ بتلائیں کہ کس طریقے پر قائم کریں، تو وہ نہیں بتلا سکتے۔ اس لیے حدیث کا انکار حقیقت میں یہ قرآن کا انکار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نظریہ رکھیں کہ قرآن اسلام کا بیان کرنے میں سب سے بڑی کتاب جو ہے اللہ کا اٹل قانون قرآن مجید ہے، اور قرآن کی تفصیل اگر ملتی ہے تو حدیث رسول اللہ میں ملتی ہے۔ اب میری ایک بات سمجھیں، میں یہ مسئلہ آج بیان کر رہا ہوں، پہلے میں نے کبھی بیان نہیں کیا۔
آج غور کر کے میری بات سنیں کہ جو لوگ حدیث والے حدیث کا انکار کرتے ہیں، اب ان لوگوں کو پوچھا جائے کہ تم حدیث کا انکار کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں حدیث میں اختلاف ہے، ایک حدیث کچھ کہتی ہے، ایک حدیث کچھ کہتی ہے، اس اختلاف سے بچنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کی مثال ایسے ہے، جو بارش سے کوئی بھاگے، عربی کا مقولہ ہے فر عن المطر وجاء تحت المیزاب، بارش سے بھاگا، وہ تندور کے نیچے آ کر، تنور پرنالے کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو جو بارش سے بھاگ رہا ہے وہ چند قطرے ہوتے ہیں، اس سے بھاگ رہا ہے تاکہ بارش سے بچوں، لیکن آیا جا تحت المیزاب، وہ پرنالے کے نیچے آیا۔ تو جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ حدیث کے انکار کرنے والے اختلاف کی بنا پر کرتے ہیں، اور جتنا اختلاف حدیث کے انکار میں ہے وہ حدیث کے ماننے میں نہیں ہے۔ مثلا نماز کی رکعت یا نماز کا طریقہ حدیث نے بیان کیا۔ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں، ان کے نزدیک بعض کہتے ہیں ایک نماز فرض، بعض کہتے ہیں 2 نمازیں فرض، بعض کہتے ہیں 5 نمازیں فرض، بعض کہتے ہیں 6 نمازیں فرض، بعض کہتے ہیں 8 نمازیں فرض، بعض کہتے ہیں نماز رکوع سجود کا نام بھی نہیں، پر کرسی پر بیٹھ کر کہہ دے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز ہو گئی۔ میرے پیارے، تو یہ ایسے ہے جیسے بارش سے بھاگنا اور میزاب کے نیچے آ جانا، یہ حدیث کا انکار کرنا، یہ اللہ پاک کے قرآن کا انکار کرنا ہے۔ ان کا دل میں کوئی ذرہ بھر بھی ایمان باقی نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا قرآن کا سمجھنا حدیث رسول اللہ سے ہوگا۔ جب تک حدیث رسول اللہ کو نہ سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں نہ آئے گا۔ آئیے، قرآن کی تفسیر میں احادیث کے بے شمار کتابیں ہیں، سب سے اعلیٰ کتاب جو ہے یہ بخاری شریف ہے، جس کے متعلق قول ہے علماء کا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ قرآن کے بعد اگر درجہ ہے تو بخاری شریف کا درجہ ہے۔ امام بخاری نے 16 سال یا 17 سال میں اس کتاب کو مکمل فرمایا، اور کیسے لکھا؟ امام بخاری کا مقام تو دیکھو کہ کیسے لکھا۔ ہر باب سے پہلے، بعض نے لکھا ہے علماء نے کہ ہر حدیث سے پہلے امام بخاری نے غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، خوشبو لگائی، پھر ایک حدیث کو لکھا، ایک حدیث لکھی۔ پھر جب دوسری حدیث لکھنے کا وقت آیا تو امام بخاری نے پھر غسل فرمایا اور 2 رکعت نفل پڑھی، خوشبو لگائی، پھر دوسری حدیث لکھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف کو لکھا ہے، تو بخاری میں بقول ابن حجر، علامہ احمد علی سہارنپوری کے قول کے مطابق نا، ابن حجر کے قول مطابق 9000 حدیث اس بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو امام بخاری نے 9000 حدیث کو لکھتے وقت 18,000 رکعت نفل کے ادا کر کے اس کتاب کو لکھا ہے۔ تو اب اس کتاب کا آپ مقام سمجھیں کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ تب فرمایا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ بھائی میں باہر کم جاؤں گا کیونکہ میں بیمار بھی رہتا ہوں اور بیٹھنا بھی میرے لیے مشکل ہے۔ میں کام کی بات آپ کو سناؤں گا اور حدیث پاک میں رہوں گا، باہر نہیں جاؤں گا۔ اب امام بخاری پڑھنے والے ساتھیوں کو معلوم ہے کہ امام بخاری نے ابتدا میں جو حدیث پیش کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات پیش کی ہے، یعنی عمل کا مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، خواہ عمل خیر کا ہو یا عمل برا ہو، مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ یعنی اخلاص سے، نیت سے جو عمل ہوگا وہ خدا کے ہاں زیادہ مقبول ہوگا بنسبت اس کے کہ اخلاص سے خالی ہو۔ امام بخاری اس کے بعد کتاب الایمان کو ذکر کرتا ہے، اور کیوں ذکر کرتا ہے؟
اس لیے کہ اعمال کی مقبولیت کی مدار ہے ایمان پر۔ اگر انسان کے اعمال قبول ہوں گے تو ایمان ہوگا تو اس کے اعمال قبول ہوں گے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہیں تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے امام بخاری نے آگے کتاب الایمان کو ذکر کیا، لیکن بخاری نے کتاب الایمان سے پہلے باب وحی کا ذکر کر دیا، اشارہ فرمایا کہ ایمان وہ مقبول ہوگا جو وحی کے مطابق ہوگا، اگر جو ایمان وحی کے مطابق نہ ہوگا وہ خدا کے ہاں کسی قسم کا مقبول نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اعمال کی عبادت کا مدار جو ہے 3 شرطوں پر ہے: ایمان، اخلاص، اتباع سنت۔ کتنے؟ 3۔ ایمان، اخلاص، اتباع سنت، یہ 3 چیزیں بنیاد ہیں عبادت کے قبولیت کے لیے۔ ایمان ہو، اخلاص ہو، اتباع سنت ہو تو اس شخص کو، اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس لیے امام بخاری نے ایمان سے پہلے وحی کا ذکر فرمایا، اشارہ کیا کہ ایمان وہ قبول ہوگا جو وحی کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے ایمان عطا فرمائے، وحی کے مطابق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ ایمان کے بعد امام بخاری کتاب العلم کو ذکر کرتا ہے۔ کیوں ذکر کیا علم کو؟ کیونکہ اگر علم نہ ہو تو وضو کا پتہ نہ ہوگا، علم نہ ہو تو نماز کا پتہ نہ ہوگا، زکوٰۃ کا پتہ نہ ہوگا، کسی عبادت کا پتہ ہی نہ ہوگا۔ اس لیے امام بخاری نے آگے کتاب العلم کو ذکر کیا۔ کتاب العلم کے بعد نماز کو ذکر کیا، کیونکہ تمام عبادت سے افضل عبادت جو ہے نماز ہے، نماز کو ذکر کیا۔ پھر اس کی شرائط بھی ذکر کی کتاب الطہارت کو، نماز کے بعد زکوٰۃ کے بعد حج، تمام چیزوں کو ذکر فرمایا۔ یہ امام بخاری کا ابتدا سے لے کر آخر میں امام بخاری نے کتاب التوحید کو ذکر کیا۔ اور بڑی عجیب بات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ فرماتے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ۔ فرمایا جس کا آخری کلمہ دنیا سے جب رخصت ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تمہیں ہمیں یہ کلمہ نصیب فرمائے تاکہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ پھر آخر میں امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط۔ یہ وزن اعمال کا ذکر کیا۔ آخری انسان کا جو عمل کا مدار ہے وزن اعمال پر ہے۔ اگر وزن اعمال کے بعد یا جنت یا جہنم، اما الجنت و اما النار، یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنا دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کو ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ میرے پیارے، اب امام بخاری کے باب پر آتا ہوں۔ باب قول اللہ، امام بخاری کی عادت مبارک ہے، کبھی کبھی ترجمۃ الباب میں قرآن مجید کے آیت کو ذکر کرتا ہے، یا تو قرآن کی تفسیر کرنا مقصود ہوتا ہے، یا تبرکاً بیان کرتا ہے، یا استدلالاً بیان کرتا ہے، کسی دلیل کی بنا پر قرآن کی آیت کو ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں پر باب کو ذکر کر دیا، قول اللہ ونضع الموازین، فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم وضع کریں گے موازین کو وزن کریں گے۔ تو موازین میں 2 قول ہیں، ایک قول ہے کہ موازین جمع موزون کی، موزون کی معنی عمل، موزون کی معنی عمل، تو عمل کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم کرے گا، ان کے اعمال کو تولے گا۔ تو میرے پیارے، اگر موازین جمع موزون کی بناؤ تو یہ جمع جو ہے جمع حقیقی ہے، کیونکہ اعمال کثیر ہیں، اس وجہ سے موازین کو جمع لایا۔ دوسرا قول ہے کہ موازین جمع میزان کی ہے، میزان کی معنی ایک ترازو، میزان۔ میرے پیارے، میری بات تو کان لگا کر سن لو، پہلے میں سبق میں چھوڑ کر بات کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے نا
تو آپ فکر مند نہ ہونا۔ کیوں کہ آپ تو اس نیت سے ہیں کہ ہم حضور کا فرمان سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن جو سمجھ نہ آئے تو آپ فکر نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں، یہ طلباء کا کام ہے۔ جو ہم طلباء کو بتلاتے ہیں یہ ان کا کام ہے۔ اور میں آج ارادہ یہی کیا ہے کہ صرف حدیث ہی پر بحث کروں گا۔ مدارس میں جب حدیث پڑھائی جاتی ہے آخری، تو میں دوستوں سے پوچھتا ہوں، بعض دوست کہتے ہیں کہ فلاں مدرسے میں اوپر بات کی گئی، حدیث پر بحث نہ کی گئی، تو دل میری کو دکھ لگتا ہے کہ ہم حدیث کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں تو ہم حدیث کی تشریح کریں تاکہ ان کو پتہ تو پڑے کہ حدیث کیا کہتی ہے۔ آؤ میرے پیارے، تو موازین اگر میزان کی جمع بناؤ تو میزان تو ایک ہے، تو میزان کی جمع میں موازین یہ جمع حقیقی نہیں بلکہ جمع تعظیمی ہے، اور عرب کے اندر یا باقی جگہ پر کلام میں جمع تعظیمی بولی جاتی ہے، جیسا قرآن کہتا ہے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو جمع کا لفظ آیا، تو جمع کا لفظ جو آیا ہے یہ جمع تعظیمی ہے۔ ایک قول، اصل بات یہ ہے، یہ جو میں قول نقل کر رہا ہوں یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، جس نے دیوبند کی بنیاد رکھی، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ میری عمر 78 سال گزر گئی، یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے یہ پکایا ہوا ہے۔ میں نے پھر حاشیے کو دیکھا ابتدا میں، تو وہاں مطلب پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ حاشیہ مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لیکن میں نے ایک بہت بڑی کتاب کو دیکھا، میں حیران ہوا کہ یہ کیا فرماتا ہے۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے سوانح قاسمی، مانا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت احمد علی سہارنپوری نے یہ بخاری کا حاشیہ لکھا۔ بھائی حاشیہ آپ نہ سمجھے، یہ باریک لکھا ہوا ہے، یہ بخاری کی تشریح لکھتا ہے حاشیے میں۔ تو انہوں نے لکھا جب 25 سپارے لکھے تو مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ پر فالج کا حملہ ہوا تو وہ معذور ہو گئے لکھنے سے، اتنے مغموم تھے کہ ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ پریشان ہیں؟ فرمایا میں نے بخاری کا حاشیہ لکھنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے مجھ پر فالج کا حملہ ہو گیا ہے، میں اب لکھ نہیں سکتا، اب پریشان ہوں کہ بقایا 5 سپارے کون لکھے گا۔ بخاری شریف کے اندر 30 سپارے ہیں، جیسے قرآن کے 30 سپارے ہیں تو بخاری کے اندر بھی 30 سپارے ہیں۔ 25 سپاروں کا میں نے حاشیہ لکھا، 5 سپارے بچ گئے۔ تو مولانا احمد علی سہارنپوری فرماتے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے القاء ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ احمد علی ان 5 سپاروں کو محمد قاسم نانوتوی کو کہو، وہ لکھ دے گا۔ واہ علماء دیوبند، کیا تمہیں مقام حاصل ہے؟ جس کتاب کو اٹھاؤ گے نا تو شرح دیوبند کی لکھی ہوئے گی، یہ بخاری شریف حضرت امام بخاری کے لکھی ہوئی ہے، لیکن اس پر جو حاشیہ لکھا ہے وہ مولانا سہارنپوری دیوبندی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ مسلم کی شرح بھی دیوبندی نے لکھی، ابو داؤد کی شرح بھی دیوبندیوں نے لکھی، ترمذی کی شرح بھی دیوبندیوں نے لکھی۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو نصیب فرمائی ہے۔ قرآن کی تفسیر دیکھو، کتنی تفسیری ہیں علماء دیوبند کی۔ حضرت تھانوی نے تفسیر لکھی، حضرت مولانا حقانی نے تفسیر لکھی، مولانا محمد شفیع نے تفسیر لکھی۔ تو میں یوں کہہ دوں کہ میں دیوبند کا ایک چھوٹا سا ادنا سا مولا ہوں، ادنا سا، لیکن اللہ نے بھی مجھے تفسیر کی، قرآن کی تفسیر لکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔
اور 2 جلدوں میں وہ چھپ چکی ہے، اعجاز القرآن فی اغراض الفرقان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند پر خاص رحمت فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ تو مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب القاء ہوا تو انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کہا، بھائی میں بیمار معذور ہوں، اب میں لکھ نہیں سکتا، تو 5 سپارے آپ لکھیں۔ اور ایک بات سن لیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین عالم تھے، ان کی اردو کی کتاب بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ساری زندگی پڑھایا ہے، لیکن ان کی کتاب سمجھنا میرے بس سے اوپر ہے، میں نہیں سمجھ سکتا۔ آب حیات، میں اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا تو ادھر کتاب آب حیات پڑھی تھی، میری دل نے چاہا میں اس کو کھول کر پڑھوں، پھر کہا میں جب کتاب سبق ختم ہو جائیں گے پھر اس کو پڑھوں گا۔ تو آب حیات حضرت نانوتوی نے اردو میں لکھی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اس کو عام مولوی نہیں سمجھ سکتا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جید عالم اور ذہین عالم تھے، انہوں نے یہ آخری 5 سپارے کی شرح حاشیہ لکھا ہے جو میں نانوتوی کے ذکر میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میزان کی جمع موازین یہ تعظیمی ہے، یا میزان کے اعتبار کیا معنی؟ ہر شخص کے عمل کے لیے جدا میزان ہوگی، یا ہر ایک انسان کے لیے جدا میزان ہوگی۔ تو 3 قول لکھے ہیں مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے نزع الموازین القسط۔ بھائی سوال ہوگا، قسط تو مصدر ہے، مفرد ہے، موازین تو جمع ہے، جمع کی صفت قسط تو نہیں آتی، قسط تو مفرد ہے۔ تو اس کا جواب لکھا ہے، 3 جواب دیے ہیں حضرت نانوتوی نے۔ پہلا جواب لکھا ہے کہ قسط مصدر ہے، المصدر لا یثنی ولا یجمع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصدر مفرد کی بھی صفت بن سکتا ہے، تثنیہ کی بھی بن سکتا ہے، جمع کی بن سکتا ہے، تو موازین کی صفت القسط بن سکتی ہے، ایک جواب۔ دوسرا جواب مولانا نانوتوی نے علامہ زجاج سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قسط سے پہلے مضاف مقدر ہے، اصل عبارت ہے نزع الموازین ذوات القسط، تو ذوات جمع ہے، موازین کی جمع صفت بن سکتی ہے۔ تیسرا جواب کہ قسط جو ہے یہ صفت نہیں بلکہ مفعول لہو ہے۔ اب عبارت یوں بنے گی نزع الموازین لأجل القسط، القسط صفت نہیں بلکہ کیا ہے، یہ مفعول لہو ہے۔ یہ 3 جواب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے میں لکھے ہیں۔ نزع الموازین لیوم القیامہ، لام کو بمن فی بنا دو تو عبارت ہوگی فی یوم القیامہ، یا لام اجلیہ بنا دو تو بنا ہوگی لأجل حساب یوم القیامت۔ میرے پیارے تھوڑا سا غور کریں تو میں کچھ بتلاؤں۔ بخاری کی یہ ہے ترجمۃ الباب، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ ترجمۃ الباب۔ آگے اس کے ہے مناسبات ترجمۃ الباب، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اگر قول لا پڑھو گے تو یوزن، اقوالہم پڑھو گے تو توزن۔ سمجھے میری بات؟ قولہم پڑھو گے تو یوزن، جس نسخے میں اقوالہم ہے تو وہ توزن کر کے پڑھا جائے گا۔ اب رہا 3 جماعتیں ہیں، ایک جماعت وہ ہے جو مومن ہیں، ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوا، نیکی ہی نیکی ان کے دفتر میں ہے، اس کے بارے میں ان کے اعمال کو تولنے کی ضرورت نہ ہوگی، وہ بغیر اعمال کے تولنے کے اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ کچھ حدیث سنو گے، حدیث کا غور کرو تو میں کچھ سنا دوں، سناؤں؟ غور تو کرو۔ اللہ نے محمد کریم کی امت پر احسان فرمایا ہے، احسان، بڑا احسان۔ کیا حدیث میں آتا ہے؟ فرمایا 70,000 محمد کریم کی امت سے بغیر حساب کتاب کے اللہ ان کو جنت میں نصیب فرمائے گا، جنت میں ڈالے گا بغیر حساب کتاب۔ اگر میں سوال کر دوں ربا 70,000 تو امت محمد کریم تو کئی ارب ہے،
اربوں خربوں میں امت ہے، تو 70,000 کو اگر بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیا تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو آٹے میں نمک ہے، یہ آٹے میں کیا ہے؟ نمک ہے۔ سن لو میرے پیارے، اس میں 4 حدیثیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، 1,000 کے پیچھے 70,000 اور بھی ہوں گے، ان 70,000 کے ماسوا ہر 1000 کے بعد 70,000۔ لیکن میں دوسری روایت نقل کرتا ہوں، آپ اس سے غور کریں۔ اس میں لکھا ہے کہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر ایک انسان ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی جنت میں جائیں گے۔ اب آپ حساب کریں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو کتنے ارب بنتا ہے، تو الحمدللہ کہو شکر ہے اللہ کا، شکر ہے کہ انشاءاللہ محمد کریم کی امت جو ہے وہ جنت کی حقدار بنے گی، اور بہت بڑی۔ اور سناؤ ایک حدیث، کان تو لگاؤ، لگا رہے ہو کان، سن رہے ہو نا؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے کہ قیامت کے دن 3 سندھی میں کہاں بک، 3 حسیات من حسیات ربی، 3 حسیات رب بھر کر محمد کی امت کو جنت میں ڈال دے گا۔ کیا خوش نصیب ہے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کہ 3 حسیات من حسیات ربی، رب کے بک سے اللہ اپنے بک سے بھر کر 3 بک کو جنت میں ڈال دے گا۔ اور حدیث سنو، ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جنت کی صفحے جو ہوں گی جنتیوں کی 120 صفحے ہوگی۔ کتنے؟ 120 صفحے ہوں گی، 80 صفحے محمد کی امت ہوگی۔ اس کا مطلب کہ دو تہائی نبی پاک کی امت جنت میں جائے گی۔ 120 صفحوں سے 80 صفحے جو ہیں وہ محمد کریم کی امت ہوگی، 40 صفحے آدم سے لگا کر باقیوں کے لیے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر بہت بڑا انعام فرمایا ہے۔ تب فرمایا ان اعمال بنی آدم، اس سے معلوم تو ہوتا ہے کہ تمام بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا، قول کو تولا جائے گا؟ نہیں میرا بھائی، یاد رکھ لو، قرآن خود کہتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ میں کہا کرتا ہوں دوستوں اپنے طلباء کرام کو کہ حدیث کو قرآن کے مخالف نہ بنایا، حدیث کو قرآن کا شارح بناؤ۔ حدیث قرآن کی مخالفت نہیں کرتی، بلکہ حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے۔ اس لیے قرآن جو کہتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، تو ایک ایسی جماعت ہوگی جو بغیر کسی حساب کے وہ جنت کے حقدار بن جائے۔ تو ان میں سے اعمال بنی آدم سے ایک جماعت وہ ہوگی جو بغیر حساب کے جنت، دوسری جماعت وہ ہوگی جو کافر ہوں گے، ان کے دفتر میں کوئی نیکی نہ ہوگی، وہ بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے۔ اب باقی کو تیسری جماعت بچی جن کے اعمال نیک بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، اب ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ سمجھی بات؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ، بھائی قول مفرد لایا کہ قول کا تعلق ہے زبان سے، اعمال کا تعلق ہے جوارے سے، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، سر ہے، پاؤں ہیں، تو یہ اعمال جمع لایا اور قول کو مفرد لایا۔ بیٹا ایک بار طالب علم کو کہہ رہا ہوں، قولہم پڑھو گے تو یو زن پڑھو گے، جس نسخے میں اقوالہم ہے تو اس کو تو زن پڑھا جائے۔ ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو بس کہہ دیتے ہیں یوزن توزن، مانا دونوں کے لیے یوزن بھی توزن بھی نہیں، قول کے لیے توزن نہیں، اقوالہم جب پڑھو گے پھر توزن۔ وقال مجاہد القسطاس، ہمارے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ بخاری نے قرآن اور حدیث کی خدمت کی،
میں ایک ناقص آدمی ہوں، میرا کوئی اتنا علم نہیں ہے، سمجھے۔ میں بخاری اس لیے خود پڑھاتا ہوں کہ ساری سال قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، آخر میں اس سعادت کو کیوں چھوڑوں، اس وجہ سے۔ وگرنہ میں اس لائق نہیں کہ میں علماء کرام کے سامنے بخاری پڑھاؤں، حقیقت ہے میں اس کا لائق نہیں ہوں۔ بس میرا جو شعبہ جو یہی ہے، پڑھاتا جو ہوں، تو پھر اس سعادت کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس وجہ سے بخاری خود پڑھاتا ہوں۔ تو میرے پیارے، یہ عامہ امام بخاری نے القسطہ، تو میں کہا کرتا ہوں بخاری قرآن حدیث کی خدمت صرف نہیں کرتا، بلکہ قرآن کی بھی خدمت کرتا ہے، حدیث کی بھی کرتا ہے، علم لغت کی بھی خدمت کرتا ہے، تمام علوم کی امام بخاری نے خدمت کی ہے۔ یہاں لغت پر چلا گیا، القسطاس بمانے العدل، لیکن بالرومیہ کہا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قسطاس کا لفظ رومی زبان میں بھی ہے، عربی زبان میں۔ ٹھیک ہے جواب، اور بھی جواب ہے، لیکن میں اپنے مرشد بیروی حضرت مولانا عبد الکریم صاحب بیروی شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جواب سناتا ہوں کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ بھائی بلوچ ہے نا، بلوچ کا ایک لفظ بڑا ہے، اس کے ماتحت کتنے بلوچ ہیں؟ کوئی شر، کوئی جتوئی، کوئی مستوئی، ہاں جی، کوئی لاشاری، کوئی بروہی، کوئی بلوچ مینگل، کئی قسم کے بلوچ ہیں۔ تو عربی القسطاس کا لفظ جو ہے وہ رومی عربی، یعنی رومیہ بھی ایک عربی کی لغت ہے، تو یہ بھی عربیات کا لفظ ہے، غیر عربی کا لفظ نہیں۔ یہ میرے حضرت بیروی کا جواب ہے، مجھے یہ جواب پسند ہے، میں کئی سالوں سے اسی کو بیان کرتا ہوں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ۔ اب بہت بڑا خدشہ ہوگا کہ قسط کو مصدر مقسط کا کیسے بنا دیا؟ مقسط تو ہے باب مزید کا، قسط تو ہے باب مجرد کا، تو القسط مصدر المقسط کیوں؟ ٹھیک ہے بیٹے، تو میرے پیارے یہ مصدر ہے اصل الاصل، یعنی مقسط کا مصدر ہے اقساط، اقساط کا مصدر ہے قسط، تب کہہ دیا مصدر المقسط وہو العادل، اس کی معنی عادل۔ اب دوسرا کہہ دیا اما القاسط فہو الجائر، بھئی لفظ تو ایک ہے تو اس کی معنی عدل بھی اور ظلم بھی، دو معنی کیسے؟ تو بعض یوں فرق بیان کرتے ہیں، حضرت نے بھی لکھا ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قسط بقصر القاف، قاف کو کسرہ دے دو تو بمعنی عدل بنے گا، قسط قسط یقسط قسطن و قسوطن بمعنی ظلم بنے گا۔ لیکن ایک جواب عجیب میں نے پڑھا، عجیب پڑھا، پہلے میں نے کبھی نہیں بیان کیا کہ قاسط یقسط قسطن یا قسط، یہ لفظ جو ہے من قبیل الازداد کے ہے، جیسے بے کا اطلاق بائے پر بھی ہوتا ہے، مشتری پر بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ قسط کا لفظ عدل کی معنی پر بھی ہوتا ہے، ظلم کی معنی پر بھی ہوتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا قسط کی معنی ہے ظلم، حمزہ سلب کا ہے، تو سلب کا معنی کیا ہوگا؟ قاس مقسط کی معنی سلب الظلم، ظلم کو سلب کرو تو عدل ہے، جس کی ایک مثال دیتا ہوں، مقولہ ہے من اکرم النبی فہو کافرون، جس نے نبی کا اکرام کیا وہ کافر، ومن ابغض نبیا فہو مومن۔ اب یہ بظاہر تو غلط ہے، لیکن یہ حمزہ سلب کا ہے۔ من اکرمہ کی معنی جو نبی کا اکرام نہیں کرتا فہو کافر، ومن ابغض جو محمد سے بغض نہیں رکھتا فہو مومن۔ اب یوں منع کی ہے، یہ حمزہ سلب کا ہے، یہاں پر بھی قسط کے اندر حمزہ سلب کا ہے۔ آگے ہے سند کا ذکر۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو جس کی دل چاہتی وہ کہہ دیتا، اس لیے سند ہے، اب کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو درے لگاتے تھے، جو سند بیان نہ کرتا ایسے کہتا قال رسول اللہ، تو حضرت عمر فرماتے اس کی دلیل پیش کر وگرنہ درے لگاؤں گا۔
تو یہ سند ہے۔ سند کا معنی میں نے اپنے استاد، وہ اپنے استاد چلتے چلتے امام بخاری سے، امام بخاری کے یہاں پر 5 استاد ہیں۔ ایک بات بتلاتا ہوں، اس کو کان لگاؤ۔ امام بخاری کے کتنے استاد ہیں؟ یعنی 5 واسطے سے یہ حضور تک پہنچتا ہے بخاری۔ 22 مقام ایسے ہیں جو امام بخاری 3 واسطے سے حضور تک پہنچتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے 22 میں 20 جو ہیں وہ حنفی علماء ہیں۔ حنفیوں نے یہ 3 واسطے سے امام بخاری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کہو سبحان اللہ، حضور کے درمیان اور ابو حنیفہ کے درمیان میں 2 واسطے، یہ بھی شوافع کا قول ہے۔ حنفی کہتے ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ابو حنیفہ کے درمیان میں 1 واسطہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ تمام سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں صحیح یہ فقہ مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے۔ یار کچھ خدا کا خوف کیا کرو۔ ہم کب کہتے ہیں ہم حدیث نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں حدیث کے اندر اختلاف ہے، ان حدیثوں کو تطبیق جن فقہا نے دی ہے ہم اس کے مطابق حدیث کو مانتے ہیں۔ حدیث کا انکار کرنا تو کفر ہے، حدیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن حدیث کے اندر جو فقہا نے ترتیب دی ہے، ایک لفظ کہہ دو آپ یاد کر لو، قرآن سمجھ نہیں آئے گا جب تک حدیث نہ سمجھو، حدیث سمجھ نہ آئے گی جب تک فقہ نہ سمجھو۔ فقہ سے حدیث سمجھ آتی ہے، بغیر فقہ کے حدیث کیسے سمجھو گے؟ اب ایک حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں کہ جو عورت زیور پہنتی ہے اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ اب دوسری حدیث کہتی ہے کہ حاذان حلالان لے اناث امتی و حرامان لے ذکور امتی۔ آپ نے ریشم اور سونے کو یوں پکڑا، فرمایا یہ 2 چیزیں میری امت کے لیے میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام۔ تو نبی سے نے 2 قول فرما دیے، دونوں میں تضاد ہے۔ اللہ نے مجتہدین فقہا کی قبروں پر کروڑ رحمت عطا فرمائے، انہوں نے تطبیق دے دی۔ فرمایا جو عورت زیور پہنتی ہے اس کے زکوٰۃ نہیں نکالتی وہ جہنم میں ڈالی جائے گی، اور جو عورت زکوٰۃ نکالتی ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو حدیث پیش کرتا ہوں، حدثنا احمد بن اشکاب۔ دیر ہو رہی ہے، سمجھے، ٹائم بھی تھوڑا ہے، تو میں جلدی پورا کرنے کے لیے ایک بات سنا دوں، دل میں حسرت رہ جائے گی۔ حضرت امروٹی کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ بھائی یہ بھی تمہارا خدشہ دور ہو گیا کہ ہم حضور کو بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی بولو نہیں مانتے۔ یہ ہمارے سائیں جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے مرشد ہیں، ہم ان کے مرید ہیں۔ اگر نہ مانے ان اولیاء کرام کو تو پھر ہم مرید کیسے بنے؟ میں اپنے مرشد کے پاس، ان کے والد کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، سائیں جماعت کا خیال ہے مدرسہ نکالوں، مدرسے کا نام کیا رکھوں؟ تو حضرت نے فرمایا مدرسہ نعیمیہ یہ رکھو۔ میں نے کہا حضرت اگر نعیمیہ رکھتا تو آپ سے پوچھنے کیوں آتا؟ آپ سے پوچھنے آیا ہوں، آپ بتلا دیں جو نام پسند ہو میں رکھ دوں۔ تو میں نے اوپر کہہ دیا محمودیہ رکھوں، اور میرے دل کا خیال تو کسی کو معلوم نہ تھا۔ حضرت میرے دل کے مطابق جواب دیا، محمودیہ کا میرا مقصد تھا مفتی محمود کی طرف بھی نسبت کر دوں، محمود اسد کی طرف بھی نسبت کر دوں، دونوں بزرگوں کی طرف نسبت ہو جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا مدرسے کا نام اسعدیہ، تو میرے مدرسے کا نام میرے مرشد کے نام کی طرف نسبت ہے، مدرسہ اسعدیہ ہے۔ تو بھائی حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کٹڑی تھی جو رات سردیوں کی موسم میں وہ آگ پر رکھتے تھے، اس کے خلیفے صبح کو حضرت کو وضو کراتے تھے، پانی سے، گرم پانی سے غسل کراتے، وضو کراتے، خدمت کرتے۔ تو ایک دن خلیفے کو وہ کٹڑی اٹھانی بھول جو گئی تو آگ تھی زبردست۔ پہلے زمانے میں ہم بھی آگ جلاتے تھے اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں، اب تو لکڑی نہیں ملتی، کیا آگ جلائیں؟ یہی حاکم رہے تو انشاءاللہ لکڑی سے بھی معروم ہو جائیں گے۔ گیس تو گیا اس کے گھر،
لیکن ہم گیس اپنی جگہ پر لکڑی سے بھی پریشان ہوں گے، ہمارا حال یہی ہے۔ تو حضرت کے جب کٹلی جل گئی تو خلیفے نے کٹلی کو یوں اٹھایا اور ڈر ڈر کر حضرت کے سامنے آیا۔ حضرت امروٹی کو کہا کہ سائیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا کیا؟ کہتا میں نے رات کٹلی اٹھائی نہیں، وہ جل گئی ہے۔ فرمایا بھائی ٹھیک ہے، جل گئی تو جل گئی، بیچارہ بچ گیا۔ اب سوال کرتا ہے سائیں کٹلی تو جل گئی، اس کے اوپر جو لکڑی مٹھے پر لگی ہوئی ہے بیت کی لکڑی کا، وہ تو لکڑی ہے وہ نہیں جلی۔ فرمائے حضور کے ہاتھ کی برکت ہے۔ حضرت امروٹی نے تو حیران ہوا، فرمایا بھائی میرا ہاتھ میرے مرشد بھرچونڈی شریف، بھرچونڈی کا ہاتھ سوئی شریف، سوئی کا ہاتھ جو ہے وہ پیر سے پگارا۔ چلتے چلتے 3 عبد القادر اچ شریف کے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ہاتھ چلتے چلتے حسن بصری پر، حسن بصری کا ہاتھ حضرت علی پر، حضرت علی کا ہاتھ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس ہاتھ کی برکت ہے، اس وجہ سے یہ مٹھا نہیں جلا۔ تو بھائی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے اولیاء اکرام برحق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کرامات سے نوازا ہے۔ اگر میں ادھر چلا جاؤں تو میری بات پوری نہ ہوگی۔ فرمایا حدثنا احمد بن اشکاب، یہ امام بخاری کا استاد ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل، یہ استاد کا استاد، ان عمارت بن قعقاع ان ابی زرعہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو ہریرہ سے حدیث ہے، اور حدیث کے لفظ سنو، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ دو بھائی، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ میری طرف دیکھو بھائی، میری طرف غور کرو، کیا دیکھتے ہو؟ کلمتان حبیبتان، آپ نے فرمایا 2 کلمے محبوب ہیں، الی الرحمن۔ بھائی 2 کلمے رحمان کی طرف محبوب ہونے کا کیا مطلب؟ مانا ان 2 کلمے پڑھنے والے جو ہیں وہ رحمان کے محبوب ہیں۔ او بھائی میری طرف دیکھو، بھائی میری طرف دیکھو، کیا حضرت چانڈیا مولانا عبداللہ فرماتا تھا، اللہ انہیں چبے کو قرآن عطا فرمائی۔ چب لوگ ہیں، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، وہ کوئی آنے والے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ بھائی آنے والے تو آئے، وہ بھی مسلمان تھے، ان کو بھی محبت رسول کی لے آئی، حدیث سننے آ گئے۔ آپ تو توجہ سے بیٹھے جو ہیں تو غور سے سنو۔ تو میں نے معنی کر دی کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمے حبیب رحمان کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمے کا پڑھنے والا وہ محبوب ہے خدا کا۔ تم بھی پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، خدا کے محبوب بن جائیں گے۔ بھائی خدا کے نام تو 5000 ہیں۔ یہ قرآن مجید کے جو صفحے پر 99 نام لکھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں نے سمجھا نہیں۔ یہ تو ایک پریس والا لکھتا ہے، 99 نام نہیں، میرے حضور کے نام ہیں 1177، اور میرے اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 5000۔ 5000 سے ادھر نبی پاک نے الی الرحمن کیوں کیا کہا؟ رحمان کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ میری امت پر بڑا رحمان ہے، بڑا کہ عمل تھوڑا اجر زیادہ۔ اب یہ 2 کلمے، عمل کلمہ تو کتنا آسان ہے کہ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، زبان پر آسان ہے اور ترازو میں سخت ہیں۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تم بھی کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آسان ہے کہ نہیں؟ اجر کتنا ہے؟ میرے نبی فرمایا جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے حطت خطایا ہو وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زُبَدِ الْبَحْرِ، فرمایا جو ان کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں گے، وہ بھی مٹ جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا شان والا کلمہ حضور نے سنایا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب میں ادھر بحث نہیں کرتا، ترکیب کے اعتبار سے طالب علم سمجھتے ہیں۔ ایک بات کہتا ہوں، سبحان کی معنی اللہ پاک ہے، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی بیٹی، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بھائی، نہ باپ، نہ خاندان،
ना 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 ना, ये सब सुभान में, ये अल्लाह ताला की सिफ़ात सल्बी है। आगे है हम्द ही, सारे कमालात उसमें मौजूद हैं, खालिक है, राज़िक है, मालिक है, सत्तार है, गफ़ार है, तो ये क्या है? हम्द है। तो अगर इन चीज़ों को नाम को शुमार करें तो वक़्त लग जाएगा। तो हुजूर ने दो लफ्ज़ फरमा दिए, सिफ़ात सल्बी भी, सिफ़ात ईजाबी, दोनों आ गए। सुबहान अल्लाह कहकर तमाम सिफ़ात सल्बी की नफ़ी कर दी कि अल्लाह तमाम इन सिफ़ात से पाक है। हम्द कहकर तमाम उस कमालात के सिफ़त का मालिक बना दिया कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। लेकिन मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने सिफ़ात सल्बी को सिफ़ात जलाल कहा और सिफ़ात ईजाबी को सिफ़ात इकराम कहा। आखिरी एक बात कहता हूँ, आखिरी बात तुम भी कह दो, एक दफ़ा पढ़ लो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कहूँ? सुनो, हुजूर फरमाते हैं जब इंसान जब मजलिस में बैठता है, हम जब अपने साथियों से बैठते हैं, हमसे मजलिस में कई गुनाह हो जाते हैं, हम गिला कर देते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, ये गुनाह है, हम गिला करते हैं फलां ऐसा फलां ऐसा। हमें गिला नहीं करनी चाहिए, गीबत है। और गीबत का गुनाह कितना है? मरे हुए गधे का गोश्त खाने के बराबर उसका गुनाह है। लेकिन सुनो मेरे प्यारे, हुजूर फरमाते हैं जो मजलिस ख़त्म होने के बाद अगर कोई पढ़ दे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, तो उसके मजलिस के गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। और बुखारी ने इसको क्यों ज़िक्र किया? बुखारी भी इशारा करता है कि परवरदिगार अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इसलिए आखिरी हदीस पेश कर दी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ताकि बुखारी कहता है मुझसे कोई ख़ता हो गई हो तो अल्लाह मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। भाई मेरे बैठे रहना, मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि हमारे प्यारे भाई नात ख़ान भाई इमदादुल्लाह साहब फुलपोतरा वो पहुँच गया है। ठीक है, आया देर से है कि उसने ज़्यादती है, लेकिन अब प्यारे भाई से लड़ेंगे तो नहीं, हम उसको कहेंगे मेहरबानी के आया।